جب بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بھی تنازع ہوتا ہے تو واخان کوریڈور کا ذکر ضرور سننے کو ملتا ہے۔ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل یہ کوریڈور، جسے افغانستان کا چکن نیک بھی کہا جاتا ہے، بدخشاں صوبے میں واقع ایک لمبی اور بلند وادی ہے جو تقریباً 350 کلومیٹر مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چوڑائی کم سے کم 13 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 65 کلومیٹر ہے۔ یہ کوریڈور اشکاشم کے قریب اپنے مغربی داخلے سے شروع ہوتا ہے، جہاں اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر ہے، اور مشرق کی طرف بتدریج وسیع ہوتا ہے، جہاں یہ دو شاخوں میں تقسیم ہو کر چین کے سنگیانگ علاقے میں ملتا ہے۔ اس کا مشرقی سرا واخجیر پاس پر چین کے ساتھ 92 کلومیٹر کی سرحد بناتا ہے۔ یہ خطہ 3000 سے 5000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جو اس کے سخت موسم اور محدود رسائی کا باعث ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق واخان ضلع کی آبادی تقریباً 17167 ہے، جو 1200 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی فی مربع کلومیٹر پر 14 افراد ہیں، جو افغانستان میں سب سے کم کثافت میں سے ایک ہے، جبکہ یہ پاکستان کی جانب سے چترال سے متصل طویل سرحدی پٹی ہے۔ معزز ناظرین، اس کی تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ ہندوستان کا حصہ تھا، لیکن 1893 کے ڈیورنڈ لائن معاہدے کے تحت اسے برطانوی ہندوستان اور روس کے درمیان ایک افغانی بفر زون کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ تاریخی طور پر واخان کوریڈور شاہراہ ریشم کی ایک شاخ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جو وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان صدیوں تک تجارت کو فروغ دیتا رہا، لیکن سمندری تجارت کی ترقی کے بعد اس شاہراہ کی اہمیت بھی کم ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر دعووں کے مطابق چونکہ یہ متحدہ ہندوستان کا حصہ تھا اور برطانیہ نے روس سے بچنے کے لیے اسے افغانستان کو دیا، جس کی بنیاد پر کچھ لوگ پاکستان کے قبضے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن طالبان کی بات کریں تو وہ ڈیورنڈ لائن کو جعلی قرار دیتے ہیں اور پاکستان اسے بین الاقوامی سرحد سمجھتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 30 ستمبر 1947 کو افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کابل وفد بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں تو سرحد ورثے میں ملی ہے جس پر آپ کا برطانیہ سے اتفاق تھا، اور ہم سے اختلاف کیوں؟ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر پاک افغان کشیدگی کا مرکز یہی واخان کوریڈور ہے، جو ایشیا کا اہم راستہ ہے۔ 12 اکتوبر 2025 کو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے دوران پاکستان نے انتہائی سخت جواب دیا اور اعلان کیا کہ یہ نیا معمول ہے، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو نشانہ بنایا جائے گا، جس کے تحت افغان چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا اور پاکستانی پرچم لہرائے۔ پاکستانی یوٹیوبرز کے مطابق واخان کی 13 کلومیٹر تنگ پٹی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور یہ ایک اسٹریٹجک اثاثہ بننے کی پوزیشن میں ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں چونکہ طالبان نے خود یہ موقع دیا تو پاکستان کو یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے اور واخان کوریڈور پر واپسی قبضے کو یقینی بنانا چاہیے۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ واخان کوریڈور اپنے دفاعی کردار سے ہٹ کر اقتصادی تبدیلی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کے گلگت بلتستان سے تاجکستان کے گورنو بدخشاں تک 350 کلومیٹر سد سے مختصر زمینی راستہ ہے۔ اس علاقے میں دریائے آمو سے ہائیڈرو پاور پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو خطے کے لیے توانائی کی فراہمی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ راہداری ترکمانستان کے گالکنیش گیس فیلڈ، جس کے ریزرویر 21 ٹریلین کیوبک میٹر ہیں، پائپ لائن کے ذریعے پاکستان سے جوڑ سکتی ہے، جس سے خطے کی توانائی کی ضرورت پوری ہوں گی اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ ابتدائی سروے کے مطابق ہندوکش کے دامن میں تانبے، سونے اور نایاب زمینی دھاتوں کے ذخائر کی نشاندہی کی گئی ہے، اور خصوصاً واخان میں لیتھیم کی کانکنی کی صلاحیت بھی موجود ہے، جو اربوں ڈالر کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ واخان سے گوادر پورٹ تک رابطہ علاقائی تجارت کے لیے سپلائی چینز کو مختصر کر سکتا ہے، جو وسطی ایشیا کے لیے سمندری تجارت کو آسان بنائے گا۔ پاکستان کے لیے واخان کا کنٹرول یا بہتر رسائی چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کو مضبوط کر سکتی ہے، جس کی توسیع سے وسطی ایشیا کے بازاروں تک رسائی ممکن ہوگی اور خطے کی معاشی ترقی کو تقویت ملے گی۔ واخان پاکستان کے لیے وسطی ایشیا اور چین کے لیے افغانستان کا مختصر راستہ ہے، جو 1000 سال روس تک تجارت پھیلاتا رہا۔ یہ دنیا کا امیر ترین اور ترقی یافتہ خطہ تھا، جسے برطانوی قبضے نے بدل دیا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ پاکستان تاجکستان سے روس تک رسائی حاصل کر رہا ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا کو بدل دے گا، اور واخان اس کا مرکز ہے۔ آئے روز یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان نے واخان کوریڈور پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہ افواہیں بے بنیاد ہیں اور یہ افواہیں پھیلانے والوں کو پاک چین تعلقات کا علم نہیں۔ پاکستان ٹی ٹی پی، داعش، جماعت الاحرار اور بلوچستان لبریشن فرنٹ سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ خوزدار اور لکی مروت میں حالیہ حملوں میں ایٹمی توانائی سے منسلک افراد نشانہ بنے۔ کیا ان مسائل میں گھری پاکستانی فورسز ایسی حماقت کریں
کریں گی جہاں چین کے مفادات ہیں۔ چین طالبان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تاکہ دہشت گردی سنکیانگ نہ پہنچے اور علاقائی تجارت بڑھے، جبکہ واخان کی حقیقی کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ چین سے دشمنی ناقابل تصور ہے۔ چین نے 2014-15 سے واخان میں ایک قلعہ نما فوجی چوکی قائم کی ہے۔ کیا پاکستان ایسی حرکت کرے گا کہ ناراض افغانستان مزید ناراض ہو اور چین بھی دشمن بن جائے؟ جنوری 2023 میں چین کی کمپنی نے طالبان کے ساتھ آمو دریا میں $150 ملین کا تیل و گیس کا معاہدہ کیا۔ اگست 2021 سے چین نے مالی امداد، سیاسی حمایت اور نجی کمپنیوں کو کاروبار کے مواقع دیے، جس کے تحت معیشت بحالی، چلغوزے اور انار پر 100% ٹیکس معافی دی۔ اپریل 2023 میں لیتھیم معاہدہ۔ نومبر 2023 میں چین سے مزار شریف تک کارگو ٹرین، کراچی مزار شریف ریلوے کے منصوبے۔ 2022 میں $1.3 ارب سے 2025 تک $1.6 ارب تک تجارت کا تخمینہ لگایا گیا، جس میں افغانی خشک میوہ جات، چمڑا، قالین برآمدات اور سفارتی تسلیم شامل ہے۔ چین دہشت گردی روکنا، معیشت سہارنا، انسانی امداد اور تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ طالبان اقتدار کے بعد چین کی سرمایہ کاری بڑھی اور واخان کو بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بنانے کی باتیں ہیں۔ مستقبل میں واخان کو سی پیک کی توسیع کے ساتھ پرامن طور پر شامل کرنے سے علاقائی استحکام ممکن ہے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، جس میں مالی امداد اور عسکری عناصر شامل ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ذریعے درندازی اور شاہراہ ریشم کے چینی منصوبوں پر حملوں نے تناؤ بڑھایا ہے، جبکہ واخان میں شدت پسندی پاکستان اور چین کی سلامتی کو خطرہ ہے، جس کے لیے احتیاطی اقدامات ضروری ہیں۔ پاک طالبان کشیدہ تعلقات کے درمیان بھارتی میڈیا نے افواہ پھیلائی کہ پاکستان نے طالبان کو ناراض کرنے کے لیے واخان پر قبضہ کیا، اور بھارت ہمیشہ سے اس خبر کو پھیلاتا آیا ہے، جبکہ پاکستانی یوٹیوبرز بھی اس مدعے کی خواہ مخواہ میں حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے ہی نہیں۔ مذاکروں میں بھارتی میڈیا نے بھارت کے ترقیاتی منصوبوں کی بحالی کو اجاگر کیا اور بھارتی سیکریٹری خارجہ کی طالبان وزیر خارجہ سے ملاقات کو پاکستان کے لیے پیغام سمجھا گیا۔ طالبان افغانستان میں خانہ جنگی سے بچنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں ایک زبردست طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی جنگجوؤں کی حمایت کھونا نہیں چاہتے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ پاکستان کو شکایت ہے کہ 20 سال حمایت کے باوجود ان کی بات نہیں مانی جا رہی۔ طالبان اپنی حکومت بچانا اور پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دشمن کا دشمن دوست فارمولے کے تحت بھارت نے موقع دیکھ کر طالبان سے رابطے بڑھائے۔ اگر طالبان بھارت سے جڑتے ہیں تو احمد شاہ مسعود کا شمالی مزاحمتی محاذ پاکستان سے مدد مانگتا ہے، جس سے خطرناک کھیل شروع ہو سکتا ہے۔ موزن واخان کوریڈور نہ صرف ایک جغرافیائی پٹی ہے بلکہ وسطی ایشیا کی تجارت اور سیاحت کا محور بھی ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت پاکستان، چین، تاجکستان اور افغانستان کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ پاک افغان کشیدگی، بھارتی مداخلت اور چینی مفادات اس خطے کو عالمی توجہ کا مرکز بناتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے واخان وسطی ایشیا تک رسائی کا گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ لیکن قبضے کی افواہوں اور علاقائی پیچیدگیوں کے درمیان سفارتی توازن اور اسٹریٹجک صبر کی ضرورت ہے۔